بیٹھے ہو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو روٹین سے ذرا ہٹ کر ہے۔ کہانی بازوں کی کہانیاں تو میں آپ کو سنواتا رہتا ہوں، آج میٹھے میٹھے ہرے بھرے لال پیلے قادریوں کے عقیدے کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے رضا ثاقب مصطفی کی ویڈیو۔ حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے اندر جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے۔ اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا، تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر، تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ۔ اور بدایہ والنہایہ کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمدا ہو، سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے، ان لفظوں سے پکارنے لگے۔ اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدا ہو، یا محمدا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ادب المفرد کے اندر۔ تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا۔ تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فقالا یا محمدا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا پاؤں فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو یہ امت کا معمول ہے، اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو جو حضور سے مانگتے ہیں، حضور ان کے دامن گوہر مراد سے بھر دیتے ہیں اور رحمتوں سے مالا مال۔ دوستو اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ اکرام نے یا محمد کا نعرہ لگایا تھا۔ دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا، حضرت موسیٰ کو بھی نام لے کر پکارا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بھی قرآن مقدس میں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ یہ ادب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ انہیں نام لے کر نہ پکارا جائے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام یا محمد کہہ کر پکاریں۔ اور دوسرا، رضا ثاقب مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھولیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو تعلیم ہی یہ تھی کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ ہی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ اور یا رسول اللہ کہنے والوں کا سب سے بڑا اعتراض ہے، گھسا پھٹا اعتراض شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہا جاتا ہے کہ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوستو نماز کس نے سکھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ ندا صرف اللہ کے سامنے کرو، پکار صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے، تو وہ پھر کس کو مخاطب کرتے تھے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخاطب کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دہرانے کے لیے ہے۔ خدا را اس امت کو گمراہ مت کیجئے، اپنی بھی موت کی فکر کیجئے اور ان لوگوں کا بھی کچھ احساس کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو 3 تحفے دیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو 3 تحفے عطا فرمائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم تو نماز میں ان انعامات کو دہراتے ہیں، نہ ہی مخاطب کر کے اپنے نبی کو پکارتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے تو فرعون نے کہا کہ میں نے تمہیں بچے کی طرح پالا ہے،
قرآن مقدس کی جب یہ آیت ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا پھر حضرت موسیٰ کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم نے تمہیں بچے کی طرح پالا ہے؟ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، ہم تو صرف دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح کی مثال لے لی جائے تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو جب ہم قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں تو پھر ہم کون سا انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ؟ یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے اور غلط طریقہ کار ہے کہ تم لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہے ہوتے ہو۔ اصل میں استغاثہ کرنا، حاضر ناظر ماننا، پکارنا اور غیب دان سمجھنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ دوستو، بات غلط عقائد کی ہو اور الیاس قادری بپا جانی پیچھے رہ جائیں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اب ان کی مثال سن لیجئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر سے ابو کو کال کریں اور ابو یہاں پر حاضر نہ ہوں تو آپ ان سے رابطہ کریں، تو جب آپ ان سے اس طرح رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر غوث اعظم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کیوں نہیں سن سکتے؟ ٹیکنیک جب اتنا نمبر لے چکی ہے تو وہ تو پھر روحانیت ہے۔ ٹیکنیک میں خرابی آ سکتی ہے لیکن روحانیت میں کبھی خرابی نہیں آ سکتی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اللہ کہہ دیا تھا تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، اور کہ کسی اولیاء کرام کے نام میں یا لگاتے تو وہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ باب المدینہ۔ آپ کے ابو یہاں موجود ہیں؟ نہیں۔ اگر فون پر آپ کہیں کہ اے ابو، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کبھی قبرستان گئے؟ جی۔ کتنی دور دور تک قبریں اٹھی ہیں اور اتنی مٹی ہوتی ہے اوپر کہ اگر توپ بم پھٹے نا تو اندر آواز نہ پہنچے، ایسا ساؤنڈ پروف ہوتا ہے ماحول۔ لیکن قبرستان میں باہر سے بولتے نا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ پھر بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں پر حاضری اللہ نصیب کرے تو اندر قبر انور ہے نا، منو مٹی، قبر انور۔ پھر قبروں کے گرد شیخین کریم، ان کی بھی مبارک قبریں ہیں، ان کے گرد مخمس ہے، 5 کونوں کی دیوار ہے۔ یہ 5 کونوں کی دیوار کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ وہ کعبہ چونکہ 4 کونوں کا ہے، اس نے اس کو 5 کونوں کا رکھا تاکہ لوگ کہیں اس کا طواف نہ کریں۔ تو وہ دیوار، اس کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں جا سکتا، بالکل نہیں کہ دیواریں پیک ہیں۔ تو یہ سنہری جالیاں پھر باہر ہیں، تو وہاں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جا کے کہہ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے۔ جب وہاں بھی نظر نہیں آتے اور دنیاوی اعتبار سے تو آواز پہنچ ہی نہیں سکتی، ایسا ساؤنڈ پروف سسٹم ہے، آواز جا ہی نہیں سکتی۔ تو اب کتنے گز یا کتنے فٹ دور سے آواز جا سکتی ہے یہ وہ طے کرے۔ سائنسی کنیکشن سے تو ابھی ہم کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو یا مانے آئے ہے نا، آپ کے ابو بیٹھے ہوں امریکہ میں، اے ابو آپ کہیں تو سائنسی کنیکشن ہے، حالانکہ تار کچھ بھی نہیں ہے، بیچ میں تار نہیں ہے، لیکن ایک سسٹم سائنسی بنا ہوا ہے۔ تو اے ابو کہے تو امریکہ والا سن لے، اور روحانی سسٹم سے اگر باب المدینہ والا یا رسول اللہ کہے تو مدینے والے آقا نہ سن سکے۔ یہ شیطان کے وسوسے، آپ ان کو سنو ہی مت۔ بغداد والے شہنشاہ یا غوث کہنے سے سنتے ہیں، غریب نواز ہند میں تشریف فرمائیں یا خواجہ غریب نواز کہنے سے وہ سنتے ہیں۔ کوئی میں نے اللہ تعالیٰ سنا تھا ان کو۔ روحانی کنیکشن سائنسی کنیکشن سے بہت مضبوط ہے۔ سائنسی کنیکشن میں تو فالٹ آ جاتا ہے، روحانی کنیکشن میں فالٹ بھی نہیں آتا۔ یا کا معنی ہوتا ہے ندا، پکارنا، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اس لیے یا رسول اللہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پکارا اسی کو جاتا ہے جو سنے، پکارا اسی کو جاتا ہے جو ہماری مدد کرے۔ اس لیے اللہ کے سوا حرف ندا کسی کے لیے جائز نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یا نبی کہنے والا، ہاں بالکل یا حرف ندا ہے، اور اس سے اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں پکارا جاتا۔
اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف، ان کا بھی موقف سنتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں کسی نیت سے بھی یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اور یا علی کہنا، کیا یا محمد اور یا علی کہنا شرک ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں بھائی۔ اگر یا محمد اس نیت سے کہا کہ میں جہاں بھی ہوں نبی میری پکار سن کے اور آپ میری بگڑی بناتے ہیں یا میری مدد کریں گے تو یہ تو خالص شرک ہے، چاہے یا علی کہیں یا محمد کہیں۔ باقی یہ کہ چونکہ یہ مشرکین لوگ ہی آج کل یعنی عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ یا محمد یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، آج کل جو نیتیں خراب ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں شرک کا وہم بہرحال اس زمانے میں ضروری ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ اس زمانے میں یہ نہ لگایا کریں یا محمد یا علی کا نعرہ، تو اس میں شرک کا وہم ہے۔ تو ہر وہ چیز جو شرک کا ذریعہ ہو، وسیلہ ہو یا مہم ہو، یعنی جس سے وہم ہو گئے پتہ نہیں ہے شرک کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں موجود ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مساجد میں آ کر یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں وہ مساجد کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، یا اللہ، سمجھ گئے؟ مسجد میں اللہ۔ اب یا رسول اللہ والے مسئلے میں گالیوں والی سرکار، منہ پھٹ سرکار سمر قادری کا موقف پیش خدمت ہے۔ اب یا رسول اللہ کہنا یہاں شرک ہے تو پھر مدینے میں چل کے کیسے جائز ہو گیا؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور ویسے بھی اگر کہتے ہیں کہ یہاں دور سے تو آپ سنتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا اگر نہیں سنتے تھے دور سے تو کربلا سے امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھو نا رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کیوں فرمایا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ آپ نے یہی لفظ یا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف کہ جس میں شیخ توصیف الرحمان اس ویڈیو میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے۔ یا رسول اللہ لبیک کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، یہ اللہ کے لیے جملہ ہم حج اور عمرے پر کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ کیوں؟ میرا عقیدہ ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ میری شہرت سے زیادہ اپنے علم کے مطابق، علم کے اعتبار سے قریب ہے، میرے دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ اگر کسی کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، میں کہوں گا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سنیں گے، میری مشکل کو دور کریں گے، میری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے اور یہ اس کا عمل شرک بنے گا جو اس کی اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس میں مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بالکل ناجائز ہے اور اس میں کسی قسم کی تحویل نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہ اس میں اگر کہنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جب نبی کو پکار رہا ہوں تو جہاں سے بھی پکاروں گا نبی میری پکار سنتے ہیں، پھر اس پکار کا جواب دے کے میری حاجت روائی کرتے ہیں، تو یہ تو خالصتاً شرک ہے، اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسباب سے ہٹ کے سننا اور مدد کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ اس میں آپ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن و سنت کے مطابق موقف اور عقیدہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ یا کہہ کر پکارنا، ندا کے لیے پکارنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، کسی غیر کو ہم یا کہہ کر نہیں پکار سکتے، خواہ وہ رسول اللہ ہوں یا پھر یا علی کہہ کر ہم کسی کو نہیں پکار سکتے۔ جھولیاں بھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر جگہ سے سننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ خدا را ان مولویوں سے بچیں اور اپنے عقائد درست کیجئے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔